مسلمان مردوں کو بھی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اپنی نظروں کو جھکا لے، اور مسلمان خواتین کو بھی اسلام نے یہ ترغیب اور یہ تاکید کی ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا لے، نہ مرد نہ محرم عورت کو دیکھے پردے کے باوجود بھی، اور نہ عورت نہ محرم مردوں کو دیکھے۔ دیکھو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام عفت اور پاک دامنی کی کتنی ترغیب دیتا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 30-31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے پیغمبر آپ مومنین کو ارشاد فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی نظریں جھکا لیا کرے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ بات ہے۔ یعنی نظروں کو جھکانا یہ شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ اگر نظروں کو نہیں جھکایا تو شرمگاہ بھی پھر محفوظ نہیں رہے گی۔ نظر یہ شیطان کا تیر ہے، یہ جب غلط جگہ لگتی ہے یہ تیر تو اس سے شرمگاہ بھی پھر غیر محفوظ ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی بھی پھر حفاظت نہیں ہوتی۔ شرمگاہ کی حفاظت کا جو سب سے پہلا اقدام ہے وہ نظر کو جھکانا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی مخاطب کیا، عورتوں کے لیے بھی ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے پیغمبر آپ مومن عورتوں کو فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ بھی اپنی نظریں جھکائے رکھے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کی نمائش نہ کرے، اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اپنا پاؤں اس طرح نہ رکھے کہ جس سے ان کے مخفی زینت معلوم ہو جائے۔ اسی طرح عورت کو جب باہر نکلتی ہے تو خوشبو لگانے سے، پازیب پہننے سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، جس سے نامحرم مردوں کا میلان اس کی طرف ہو جائے۔ اور ایک ہدایت یہ بھی دی گئی ہے کہ اگر نامحرم پر اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لے تاکہ دوبارہ قصدن دیکھنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرت بریدہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی، اے علی، لا تتبع النظرة النظرة، نظر کے بعد دوبارہ نظر مت کرو، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، کیونکہ پہلی نظر وہ تو بغیر قصد دیکھنے کی وجہ سے معاف ہے، لیکن جب دوبارہ آپ دیکھو گے تو اس میں آپ کا قصد و ارادہ ہوگا، اس وجہ سے پھر وہ معاف نہیں ہوگی، گناہ ملے گا۔ مسند احمد، ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے۔ اسی طرح جو مرد نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں اور جو عورتیں اس لیے نکلتی ہے کہ نامحرم مرد ہمیں دیکھے، تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جو جہنمی ہے لیکن میں نے ان کو نہیں دیکھا، ان میں سے ایک نساء، وہ خواتین عورتیں ہیں، کاسیات، جو کپڑے تو پہنی ہوگی، عاریات، لیکن ننگی ہوگی، کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ کیا مطلب ننگی ہوگی؟ تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کپڑے اتنے چھوٹے ہوں گے تو نہ پہننا اور پہننا ان کا برابر ہوگا، جیسے عام طور پر ہماری جدید تعلیم یافتہ اور جدید تہذیب یافتہ خواتین جس طرح چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، جس کے ان کے سر کے بال تو ویسے بھی کھلے ہوتے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں سارے کھلے ہوتے ہیں، بلکہ بعض خواتین کے پیٹ اور پیٹھ بھی کھلی ہوتی ہے، تو یہ کپڑے پہنے یا نہ پہنے دونوں برابر ہے، یہ ننگی ہے، ان کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے پہننے سے۔ تو یہ عورتیں بھی ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑے تو پورے جسم پر ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ اتنے تنگ ہوں گے کہ ایسا نظر آئے گا کہ جسم ہی نظر آ رہا ہے، کپڑے نظر ہی نہیں آئیں گے، اتنے تنگ ہوں گے جس سے جسم کے سارے اعضاء وہ کھل کر نمایاں ہوتے ہیں اور ان کی نمائش ہوتی ہے، تو یہ کپڑے بھی اس میں داخل ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کپڑے اتنے باریک ہوں گے کہ ان سے اندر کا جسم کھل کر نظر آئے گا، اور موٹے اتنے نہیں ہوں گے کہ جس سے جسم چھپ جائے۔ اور یہ تینوں باتیں آج کل کے تمام خواتین میں موجود ہے، یا کپڑے چھوٹے ہوں گے یا تنگ ہوں گے اور یا بالکل باریک ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی عورتیں ہیں، مائلات،
خود بھی نامحرم مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے، دیکھتی ہے اور مردوں کو، اور ممیلات، اور مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہے، مائل کرنے والی ہے۔ اور رؤوسہن کاسنمۃ البخت، اور ان کے سر وہ بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہے، یعنی جس طرح بختی اونٹ کا کوہان ابھرا ہوا ہوتا ہے تو ان کے سر بھی چوٹیاں اس طرح سر کے اوپر بنا کر کوہان کی طرح اس کو ابھرا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں اور ہمارے زمانے میں یہ بات 100% ثابت ہو گئی ہے، اور یہی خواتین، انہی خواتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔